ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ ہمارے محلے والے میری بیٹی کو بہت نیک کہتے تھے۔ وہ اسکول جاتے ہوئے خود کو ڈھانپ کر جاتی تھی، مگر اچانک سے اس میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اکثر وہ رات کے کمرے کی کنڈی لگا لیتی۔ ایک دن وہ اسکول سے آتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی، یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، وہ تو حاملہ۔ میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ جب سے وہ اسکول سے آئی تھی اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کا رویہ بہت عجیب قسم کا ہو گیا تھا، ہر وقت خود کو کمرے میں بند رکھنا۔ آج تو اس کا رنگ بھی زرد پڑ چکا تھا۔ میں نے جا کر دروازے پر دستک دی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ میں نے اسے کتنی بار پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ رات کے اندر جانے کس پہر وہ کمرے سے باہر آئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اس سے کھانے کا پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگی، میرا دل نہیں ہے کچھ کھانے کو۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر نہ جانے کیا ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی جو کچھ میرے دماغ میں آ رہا ہے وہ سب غلط ہو۔ میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھی؟ میرے تو پورے محلے والے میری بیٹی کو بہت نیک کہتے تھے۔ میں خود ہی اس کے بارے میں کیسے غلط سوچنے لگ گئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا اور اچانک ہی واش روم کی طرف چلی گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ اور زیادہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ پھر سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ مجھے کیا معلوم تھا اس کی حالت کی وجہ کیا ہوگی؟ مجھے تو بس یہی لگ رہا تھا کہ شاید کمزوری کی وجہ سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ ایک دن یوں ہی جب وہ اچانک سے کالج سے آئی تو اس کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ ایک بار ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر نہ جانے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیا مسئلہ تھا۔ وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار بھی نہیں تھی۔ جب بھی میں اسے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتی تو وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ اب تو اس کی یہ عادت بن گئی تھی کہ رات ہوتے ہی کمرے میں بند ہو جانا۔ وہ اندر سے کنڈی لگا لیتی تھی۔ ایک دن جب وہ اسکول سے واپس آئی تو آتے ہی اچانک سے وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی تو میں نے جلدی سے ہمسائی کو بلایا اور اس کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے مجھے الگ سے بلا کر جو بات بتائی وہ سن کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ وہ بیٹی جسے میں بہت نیک سمجھتی تھی، مجھے کیا معلوم تھا وہ ایسی نکلے گی۔ اس نے تو مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ نوکری کے نام پر کیا کرتی پھر رہی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا بتاؤں گی۔ میری بیٹی نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا، کیونکہ میری بیٹی تو شادی شدہ بھی نہیں تھی اور وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے اس بارے میں پوچھا، میرا غصہ دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگی، یہ بچہ… میرا نام روبینہ ہے، میری عمر 45 برس ہے۔ میری 5 بیٹیاں ہیں۔ میری سب سے بڑی بیٹی 20 سال کی ہے۔ میرا شوہر نشہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے گھر کی ایک ایک کر کے تمام چیزیں بیچ دیں، اور اس نے نوکری بھی چھوڑ دی، جس کی وجہ سے گھر میں فاقے پڑنے لگ گئے۔ میری بڑی بیٹی نے بھی ابھی FA ہی کیا تھا کہ اس پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ باپ کے عیاشیوں کی وجہ سے اسے اپنی پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ میں پہلے لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی، لیکن اچانک سے میری طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے میری بیٹی نے ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ ہمارے سارے محلے والے میری بیٹی کی بہت تعریف کرتے تھے۔ بہت سلجھی ہوئی بچی ہے۔ مجھے بھی اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا۔ میں نے کبھی کسی کے منہ سے اپنی بیٹی کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں سنی تھی۔ سبھی اس کی بہت عزت کرتے تھے، اور شاید اسی بات کا اسے بہت زیادہ غرور تھا کہ وہ سب کی نظر میں بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔ کبھی کسی نے اس کے بارے میں غلط بات نہیں کی، جبکہ ہمارے محلے والے اکثر کسی نہ کسی لڑکی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کر ہی رہے ہوتے۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان نہیں تھا، یہ تو سب ہی جانتے تھے، لیکن کبھی کسی نے میری اولاد کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ میں نے سب کی تربیت بہت اچھی کی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا میری تربیت پر لوگ انگلی اٹھائیں گے
اور ان سب کی وجہ میری اپنی بیٹی ہی ہوگی، جس پر مجھے سب سے زیادہ فخر ہے۔ میری بیٹی نے جب اسکول میں نوکری شروع کی تو اس نے تمام بہن بھائیوں کی ذمہ داری اٹھا لی۔ کبھی اس نے میرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، وہ میری ہر بات مانتی تھی، لیکن اچانک سے ہی اس میں بہت عجیب قسم کی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ جب اسکول سے آتی تو پہلے سب کا حال پوچھتی، لیکن اب وہ کمرے میں آتے ہی بند ہو جاتی تھی۔ یہ بات بہت عجیب تھی۔ میں ایک دن اس کے پیچھے اسکول گئی تو مجھے بہت عجیب لگا۔ وہ اسکول تک تو گئی تھی، لیکن بعد میں جب میں نے چھٹی ٹائم جا کر پتہ کیا تو وہ اسکول میں نہیں تھی۔ مجھے ٹیچر نے بتایا کہ وہ تو چھٹی لے کر چلی گئی تھی۔ میں حیران ہوئی کہ وہ گھر نہیں آئی تھی، پھر کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے اپنی بیٹی پر شک ہونے لگ گیا تھا۔ ایک تو اس کی بگڑتی حالت، پھر اس کا اسکول سے بھی غیر حاضر ہونا۔ مجھے یہ بات بہت بڑی لگ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اس نے تو آج تک کبھی مجھ سے جھوٹ تک نہیں بولا تھا۔ پھر کچھ تو تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنی بیٹی پر توجہ دینے لگ گئی تھی۔ پہلے میں اپنے چھوٹے بچوں میں مگن رہتی، مگر میں نے اپنی بڑی بیٹی کی طرف بالکل توجہ دینی چھوڑ دی تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ وہ باقی بچوں کے لیے کما کر لاتی رہے۔ میں نے کبھی اس کا احساس نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پر چلنے لگ گئی تھی۔ اس رات جب میں اسے اسپتال لے گئی تو ڈاکٹر نے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے بہت بری خبر تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں جب اسے گھر لے کر آئی تو مجھے حقیقت بتانا چاہتی تھی، لیکن میں ابھی اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی مجھ سے کوئی بات کرے، لیکن صحیح تو مجھے جاننا ہی تھا۔ میں نے اسے بہت مارا بھی۔ وہ پہلے تو مجھے بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، لیکن پھر اچانک سے کہنے لگی، آپ کو فکر ہی نہیں میری؟ نہ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، نہ ہی آپ کو اس سے کوئی غرض ہے۔ میں تو بس آپ کے لیے پیسہ کمانے والی ایک مشین ہوں۔ باقی سارے بچوں سے آپ کو محبت ہے۔ کبھی میرا حال پوچھا ہے کہ میں کس حال میں ہوں، کیوں پریشان ہوں؟ بڑی بیٹی چلاتے ہوئے مجھے بتا رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، آخر مجھے کچھ بتاؤ گی تو یہ پتہ چلے گا۔ ایک تو اتنا بڑا گناہ کر چکی ہو، مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اس کے بعد مجھ پر ہی چلا رہی ہو۔ وہ روتی ہوئی مجھے کہنے لگی کہ جب وہ اسکول جاتی تھی تو پہلے اسے شک ہوتا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے آتا ہے، لیکن پھر اچانک اسے یقین ہو گیا کہ ان کے محلے کا ہی ایک لڑکا اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ جب بھی وہ اسکول کے پاس جاتی وہ اس کے پیچھے اسکول تک جاتا۔ اکثر ٹیچرز نے بھی دیکھا۔ جب انہوں نے اسے یہ بات پوچھی کہ وہ لڑکا تمہارے پیچھے کیوں آتا ہے تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اس لڑکے سے پوچھا کہ وہ کیوں اس کا پیچھا کرتا ہے تو وہ لڑکا ہنس کر کہنے لگا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آئے دن وہ اسے یہی بات کہتا، اس کا پیچھا کرتا، اسے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ آہستہ آہستہ میری بیٹی کو بھی اس سے محبت ہونے لگ گئی تھی، لیکن اس پر چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے انکار کر دیا اور کہا، تمہیں مجھ سے بھی کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی جس کے ساتھ تم شادی کر لینا، میں ابھی فی الحال شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ ضدی تھا، میری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا اور اسے دھمکیاں دینے لگا، بلیک میل کرنے لگا، بار بار کہتا میں پورے محلے میں یہ کہہ دوں گا کہ تم مجھ سے عشق کرتی ہو، پھر لوگ تمہارے بارے میں باتیں بنائیں گے، پھر سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اس وقت میری بیٹی نے اس کی بات مان لی اور وہ اسے اپنے دوست کے فلیٹ لے گیا۔ میری بیٹی کو کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ فلیٹ پر جانے کے بعد اس نے میری بیٹی سے نکاح کر لیا اور کہا اب وہ اس کی بیوی ہے، اسے جو چاہیے ہوگا وہ اس کی ضروریات اور خواہشات پوری کرے گا۔ میری بیٹی اسکول تک جاتی، لیکن اسکول سے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا۔ اکثر ہی وہ کبھی کبھی اسکول جاتی۔ اسکول والوں کو اس نے بتایا تھا کہ وہ بہت بیمار ہے، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں آتی، لیکن وہ تو اس کے ساتھ چلی جاتی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی ماں کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں میں مگن ہے، تو اسے بس پیسے کمانے والی مشین رکھا ہوا ہے۔ اس کا بھی اپنی ماں سے دل اٹھ گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ چلی جاتی، جہاں وہ لے جاتا وہ وہیں چلی جاتی۔ لیکن جب مجھے یہ خبر ہوئی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو مجھے لگا تھا کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میں نے غصے میں اپنی بیٹی سے کہا کہ تم کم از کم مجھے ایک بار بتا تو سکتی تھی کہ تم کیا کرنے جا رہی ہو، کیا میں تمہیں روک دیتی؟ جو تمہاری خواہش تھی میں پوری کر دیتی،
बस एक बार मैं लड़के को देख लेती। मेरी बेटी गुस्से में कहने लगी, आपको क्या फिक्र, वो जैसा भी है मेरा ख्याल रखता है और उम्मीद है जब मैं उसे ये खबर दूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्या उसके घर वालों को पता है उसने तुमसे शादी कर रखी है? वो हंसकर कहने लगी कि वो बता देगा अपने घर वालों को और बहुत खुश होगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब ना जाने क्या होगा। जब मेरी बेटी ने उसे ये खबर सुनाई तो वो कहने लगा, तुम पागल हो, क्या कह रही हो? वो मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने लगा। कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं था हमारे दरमियान में। वो मेरी बेटी को छोड़ने की बातें करने लगा। मुझे अपनी बेटी पर भी गुस्सा आने लगा। उसने मेरी बेटी से कहा कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ना ही मैं किसी और का गुनाह अपने साथ लूँगा। उसने मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरी बेटी की हालत बहुत बिगड़ने लग गई थी और उन सब में उसकी अपनी गलती थी। काश कि वो मुझे बता देती कि वो क्या करने जा रही है। एक बार वो मुझ पर यकीन तो करके देखती। मैं उसकी माँ थी, मैंने कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचना था। एक रात उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो रोती हुई उसको पुकारने लगी। मुझे कहने लगी उसे एक बार बुलाएं, मुझे उससे बात करनी है। मैंने उसके नंबर पर कॉल की लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। काफ़ी वक्त बाद उसका नंबर ऑन हुआ। जब मैंने उसे अपनी बेटी की हालत बताई तो वो फ़ौरन से दौड़ा दौड़ा चला आया। न जाने क्या हुआ था, शायद उसकी दुआएं रंग लाई थीं जो उसे अकल आ गई थी और वो शख्स मेरी बेटी को लेकर चला गया। उसने अपना तो लिया मेरी बेटी को, मगर एक ताना उसे ज़रूर देता कि तुमने कभी अपनी माँ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं दी, मुझे क्या दोगी? और मेरी बेटी इसी बात पर बहुत पछताती थी कि काश मैं अपनी माँ से एक बात शेयर कर लेती, उन्हें बता देती कि मैं क्या करने जा रही हूँ और ये सारी ज़िंदगी मुझे ताना ना मिलता। खुदा ने उसे बेटा दिया, लेकिन वो पहले की तरह खुश नहीं थी जैसे उसे खुश होना चाहिए था। वो शख्स मेरी बेटी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होने लग गया था। मेरी बेटी उससे कहती कि तुमने कहा था कि मुझसे शादी करने के बाद अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाना हो तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। वो भी धीरे धीरे मेरी बेटी के साथ ठीक होने लग गया और उसने कहा, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वो कर सकती हो। अब मेरी बेटी ही हम सारे घर वालों की जिम्मेदारी उठा रही है और अपने बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा भी कर रही है। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपनी बहन से मना कर दिया कि वो हमारे लिए कुछ ना करे, पहले ही वो बहुत एहसान कर चुकी है। मेरे बेटे ने पढ़ाई के साथ एक छोटी नौकरी शुरू कर ली। अब हमारे घर में सुकून था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।